بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ہم اعرابی حالت کے اعتبار سے ٹائپس آف ناؤن اسم کی اقسام کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس طرح سے اسم کی دو قسمیں ہیں، ایک معرب اور نمبر دو مبنی۔ اچھا، پھر معرب کی دو قسمیں ہیں، منصرف اور غیر منصرف۔ تو اس کو معرب منصرف بھی کہتے ہیں اور معرب غیر منصرف بھی کہتے ہیں۔ تو معرب اسماء کی تعداد سب سے زیادہ ہے، یہ تقریباً 98%، 98%، جس میں سے منصرف تو 85% کے قریب ہیں، 13% غیر منصرف اسماء ہیں، اور مبنی تھوڑے سے ہیں 2%۔ اچھا، ان میں فرق کیا ہے؟ مبنی وہ اسماء ہیں جو تینوں اعرابی حالتوں میں، یعنی چاہے زبر کی حالت ہو، زیر کی حالت ہو، پیش کی حالت ہو، تینوں حالتوں میں ایک ہی حالت میں رہتے ہیں، اپنی ہیئت، اپنی صورت تبدیل نہیں کرتے۔ تو ان میں شامل ہے جیسے ضمیر، فاعلی ضمیر ہے، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہنہ، انتا، انتما، انتم، انتا، انتی، انتنا، انا، نحن، یہ ساری ضمیر ہے، 14 صیغے۔ پھر اسماء اشارہ اور اسماء موصولہ کی واحد اور جمع، صیغہ واحد اور جمع، صیغہ تثنیہ نہیں ہے، جیسے ہاذا، ہاذہی، ذالکا، تلکا، اولئکا، ہؤلاء۔ اسماء اشارہ کی واحد جمع الذی، الذین، اللاتی، اللاتی۔ اس کے بعد اسماء استفہام اور اسماء الشرط، سوالیہ جملوں میں جو اسم استعمال ہوئے تھے، جیسے ما، من، متا، وہ سارے پہلے میں بتا چکا ہوں، وہ دیکھ لیجئے، وہ سارے مبنی ہیں۔ اور اسماء الشرط جیسے من، یہ بھی مبنی اسماء ہیں، تینوں حالتوں میں زبر، زیر، پیش میں ایک سے ہی رہتے ہیں۔ اب معرب منصرف اسم، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، سب سے زیادہ 85%، 85%۔ یہ وہ اسم ہوتے ہیں جو تینوں اعرابی حالتوں میں تین صورتیں اختیار کرتے ہیں، جیسے یہ محمد، پیش کی صورت میں محمدن ہوگا، زبر کی صورت میں محمدن، اور زیر کی صورت میں محمدن صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، انبیاء کے ناموں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی، اور 5 انبیاء اور ہیں جن کے نام معرب منصرف ہیں، باقی سب غیر منصرف ہیں۔ وہ یہ ہیں نوح، لوط، ہود، شعیب، صالح علیہم السلام، یہ غیر منصرف ہیں، باقی تمام انبیاء غیر منصرف ہیں۔ اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ یہ تنوین قبول کرتے ہیں، قلم، کتاب، بیت۔ اب غیر منصرف جو ہیں ان کی تعداد 13% ہے، 13%۔ یہ جو ہے تنوین قبول نہیں کرتے، ان پر کبھی تنوین نہیں آتی، اور حالت جر میں زیر قبول نہیں کرتے۔ تو یہ اصطلاحات استعمال ہوں گی آگے بھی۔ مبنی، جب اسم مبنی کہا جائے تو آپ سمجھ جائیے کہ ایک ہی حالت میں رہنے والے اسم۔ جب معرب منصرف کہا جائے تو سمجھ لیجئے کہ وہ اسم جو تینوں اعرابی حالتوں میں تین صورتیں اختیار کرتی ہیں۔ غیر منصرف اسم کہا جائے تو سمجھ لیجئے کہ وہ اسم جو دو حالتیں اختیار کرتے ہیں، اور تنوین ان پر نہیں آتی اور زیر نہیں آتا حالت جر میں۔ اب یہ کون کون سے ہیں؟ یہ مختصراً ویسے یہ ایک تفصیل طلب موضوع ہے، لیکن بیسک کورس کے حساب سے جتنا ضروری ہے اتنا سمجھ لیجئے۔ خواتین کے نام، خواتین کے عرب نام، وہ سارے غیر منصرف ہیں، ان پر تنوین نہیں آتی اور زیر نہیں آتا۔
اور گول تا پر یہ گول تا ہوتی ہے تائے مربوطہ، اس پر ختم ہونے والے اسم بھی غیر منصرف ہوتے ہیں، چاہے وہ لڑکوں کے ہوں یا لڑکیوں کے. جیسے حمزہ، طلحہ، اسامہ لڑکوں کے نام ہیں لیکن یہ غیر منصرف ہیں. اور خواتین کے فاطمہ، خدیجہ، عائشہ، یہ سب تو ہیں یہ غیر منصرف، ان پر زیر نہیں آتا اور تنوین نہیں آتی. الف مقصورہ اور الف ممدودہ پر ختم ہونے والے نام جیسے سلمہ، عظمہ، موسیٰ، عیسیٰ. اچھا، ملکوں اور شہروں کے نام جتنے بھی ہیں وہ غیر منصرف ہیں، ان پر تنوین نہیں آتی اور زیر نہیں آتا. انبیاء کے نام میں بتا چکا ہوں اوپر کہ 6 کے سوا یہ 6 نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد یہ 5 انبیاء اور نوح، لوط، ہود، شعیب، صالح علیہ السلام، ان کو چھوڑ کر سارے انبیاء غیر منصرف ہیں. ابراہیم، جیسے آپ دیکھیں گے اللہم صلی علی محمد، علی کے بعد کیونکہ علی حرف جر ہے تو محمدن زیر ہو گیا، لیکن وعلی ابراہیم رول کے حساب سے تو علی جب حرف جر آیا تو ابراہیم ہونا چاہیے، تو کیونکہ وہ غیر منصرف اسم ہے اس لیے اس پر زیر نہیں آیا ابراہیم پر. علی ابراہیم یعنی غیر منصرف اسم پر زیر کی حالت میں، جر کی حالت میں، حالت مجروری میں بھی زبر آتا ہے. پھر فرشتوں کے نام غیر منصرف ہیں. اور پھر وہ نام جو الف و نون پر ختم ہوتے ہیں جیسے عدنان، عمران، سلمان، اس طرح کے سارے نام غیر منصرف ہیں. پھر یہ اس وزن کے نام احمد، اکبر، افضل، یہ بھی غیر منصرف ہے. رنگوں کے مین کلرز کے نام، خاص رنگوں کے نام جیسے ابید سفید، اسود کالا، اصفر زرد یلو پیلا، ازرق نیلا، احمر لال، یہ سارے غیر منصرف ہیں. اچھا، وہ جمع مکسر جن کے آخر میں حمزہ زائد ہو جیسے انبیاء، اولیاء، علماء، فقراء، جہلاء، یہ سارے غیر منصرف ہیں. عمر، حضرت عمر کا جو نام ہے وہ بھی غیر منصرف ہے. پھر متفرقات میں فرعون، قارون، ابلیس، جہنم، یہ سارے غیر منصرف ہیں. آپ قرآن شریف میں جہاں بھی دیکھیں کہ اگر اس پہ ال نہیں ہے، وہ علم ہے یا خاص نام ہے اور اس پر تنوین نہیں ہے، سمجھ جائیے کہ وہ غیر منصرف ہے. اور حالت جر میں کی صورت میں اگر وہ ہے لیکن اس پر زبر ہے تب بھی سمجھ جائیے کہ وہ غیر منصرف اسم ہے. تو اس کو دیکھیے، تلاش کیجیے، قرآن شریف پر جب بھی پڑھیں ان باتوں پر غور کیجیے. یہ تینوں شوئے غیر منصرف، تنوین نہیں آتی، پھر دوہرا رہا ہوں ان پر تنوین نہیں آتی، اور حالت جر میں زیر نہیں آتی بلکہ زبر آتی ہے، یہ فرق ہے. تو اس پر دیکھیے کنسیپچول کورس ہے اور عربی بہت لنکڈ ایک لینگویج ہے. اگر آپ نے پچھلے سبق غور سے نہیں سنے ہیں، ان کے قواعد یاد نہیں رکھے ہیں، تو آئندہ اسباق میں آپ کو دشواری ہوگی. اس لیے پچھلے اسباق کو ترتیب سے پڑھیے اور ان قواعد کو یاد کرنے کی کوشش کیجیے. گردانیں جو بتائیں ہیں ان کو یاد کیجیے. ووکیبلری، ذخیرہ الفاظ بڑھائیے قرآن شریف کو بار بار پڑھ کر، تو انشاءاللہ اسی طرح عربی کی استعداد بڑھ سکتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.